الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. تو کل ہم پڑھ رہے تھے خلق الانسان من علق. پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک کلنگنگ سبسٹینس سے، یا ہم نے کہا تھا بلڈ کلاٹ سے. ہم نے کہا تھا اس کو بولتے ہیں ہیگمینوجینیسس، فارمیشن آف بلڈ ویسلز. یا ہم نے کہا تھا علاقہ ہوتا ہے ایک ایمبریونک اسٹیج، جہاں پہ وہ ایک لیچ کی شیپ میں ہوتا ہے ایمبریو، اور اس میں ہوتا ہے امبلیکل کارڈ یا پلیسنٹا سے اٹیچ ماں کے ساتھ بچہ. اس کے بعد ہمیں یہ پڑھنا ہے، اقرا پڑھیے آپ، وربک الاکرم، اور جو آپ کا رب ہے وہ بہت کریم ہے. اکرم بولتے ہیں جنرس، کریم بولتے ہیں خرچ آنے والے کو، خرچ کرنے والے کو. جنرس اس کو بولتے ہیں جو خرچ آتا ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو بڑا کرم کرنے والا ہوگا. ہم بولتے ہیں نا مولا کرم کر، کرم مطلب ہو گیا عطا کرو ہمیں چیزیں، نیک نیک چیزیں، اچھی اچھی چیزیں. تو کریم کا مطلب ہوتا ہے جواد، جواد بولتے ہیں عطا کرنے والے کو. تو پڑھیے آپ اس رب کے نام سے جو اکرم ہے، جو کریم ہے، جو کرم کرنے والا ہے. الذی علم بالقلم، جس ذات نے سکھایا انسان کو قلم کے ذریعے سے. الذی علم بالقلم. اتنی امپورٹنس ہوتی ہے پین استعمال کرنے کی، اس میں پین استعمال کروں گا. دیکھیے پین کی امپورٹنس کیوں ہوتی ہے، دیکھیے کیوں. جو انسان زبان سے بات کرتا ہے نا، آپ سن رہے اس ٹائم میں آپ کو بول رہا ہوں، کچھ ٹائم کے بعد آپ بھول جائیں گے میں نے کیا کہا تھا آپ سے، ٹھیک ہے. یا جو چیز میں جو چیز ہم زبان سے بولتے، وہ چیز آپ سنتے ہیں تو وہ چیز غائب ہو جاتی ہے، بعد میں بھول جاتی ہے. لیکن جو چیز قلم سے لکھتے ہیں وہ محفوظ رہتی ہے، جو لکھا جاتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے. جب میرے سامنے کتابیں ہیں، جب سامنے لکھا ہوا ہے اس ایپلیکیشن پہ کیا، تب جا کے ہم پڑھ پا رہے ہیں. اگر لکھا ہی نہیں ہوتا ہم پڑھ پاتے؟ تو اتنی امپورٹنس ہوتی ہے قلم کی. قلم سے لکھے جاتی ہے چیزیں. جو قرآن ہے وہ کیسے پرزرو کیا، قلم سے جب لکھا گیا قرآن کو، ہے نا، لکھا گیا ڈیٹ پامس پہ، پتھروں کے اوپر، پتوں کے اوپر، تب جا کے محفوظ رہ گیا. ٹھیک ہے، یہ سمجھ رہے ہیں انسان کو قلم کی امپورٹنس اتنی زیادہ کیوں ہے. انسان سیکھتا ہے قلم سے ہی. اسے بورڈ استعمال کرنا چاہیے، ضروری ہے. ایک ٹیچر کو بورڈ استعمال کرنا بہت ہی ضروری ہے. صرف اورل ٹیچنگ صحیح نہیں رہتی، صرف بولیں گے بولیں گے بولیں گے سب بھول جائیں گے بچے. جب لکھتے ہیں نا آرام سے، بول کے بولتے لکھ رہے ہوتے ہیں، وہ چیز یاد رہ جاتی ہے انسان کو. تو اس لیے پین کا استعمال کرنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے، قلم بولتے ہیں عربی زبان میں کس کو قلم بولتے ہیں عربی زبان میں؟ قلم کے معنی ہوتے تراشنے کے معنی ہوتے، کیونکہ اس ٹائم پہ قلم کو تراشا جاتا تھا نا ان دنوں، اس ٹائم پہ. ٹھیک ہے، تو اس لیے آلہ کتابت ہوتا ہے نا یہ یہاں پہ لکھا ہے. اس کے بعد دیکھیے علم الانسان ما لم يعلم، اس رب نے سکھایا انسان کو. علم الانسان، سکھایا اللہ نے انسان کو، ما لم يعلم، جو کچھ انسان نہیں جانتا تھا. انسان جو کچھ سیکھتا ہے دنیا کے اندر، کوئی بھی چیز سیکھتا ہے انسان، کھانا کیسے کھانا ہوتا ہے، چلنا کیسے ہوتا ہے، اسے کون سکھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو یہ جو ہمارے اندر جو ہمیں ریشنلٹی ہے، جسے ہم سیکھتے ہیں چیزوں کو، وہ ہمیں کس نے عطا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. تب جا کے ہم عقل سے کام لیتے ہیں، دنیا میں اچھے سے رہ پاتے ہیں. تو علم الانسان ما لم يعلم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ چیز سکھائی جو انسان نہیں جانتا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد کلا، ایسا ہرگز بھی نہیں سا وہ گمان کرتے کفار. ان الانسان، بے شک جو انسان ہے، لیتغا، وہ ضرور بضرور سرکشی اختیار کرتا ہے. انسان جو ہے وہ طغیانی اختیار کرتا ہے، وہ سرکشی اختیار کرتا ہے، وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے. وہ جو ہے نا یہ حدود کو پامال کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو لمٹس رکھے اس کو ایکسیڈ کر دیتا ہے، گناہ کرتا ہے، فساد مچاتا ہے زمین کے اندر. الرآہ استغنا، کیسے وہ کرتا ہے ٹرانسگریس؟ ایسے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے استغنا، کہ میں سیلف سفیشینٹ ہوں، میں اپنے آپ پہ ڈپینڈ ہوں، میں سیلف ریلائبل ہوں، مجھے خود پہ ڈپینڈ رہنا ہے، میں مستغنی ہوں، مجھے رب کی پرواہ نہیں ہے. میں مجھے رب کی پرواہ نہیں ہے. اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے انسان. ٹھیک ہے، یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی حاجت نہیں دنیا کے اندر، میں بے پرواہ ہوں، میں سیلف سفیشینٹ ہوں، مجھے خود کی ضرورت ہے بس، اور کسی کی ضرورت نہیں. ایک انسان کو ہر موڑ پہ رب کی ضرورت ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھائی، ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین، اے اللہ آپ مجھے مت چھوڑو اپنے نفس کی اور ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی. انسان آنکھیں بند کر دیتا ہے نا، یہ بہت ملی سیکنڈز میں ان سے یہ چیز ہو جاتی ہے. تو ہم بولتے ہیں اللہ تعالیٰ اس چھوٹے سے ٹائم پیریڈ میں آپ مجھے خود کے سپرد نہ کر دو، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو آپ کے ہی سپرد کر دوں. اس کو بولتے توکل. اپنے سارے ایفرٹس دینے کے بعد، اپنی ساری کوششیں، اسباب اختیار کرنے کے بعد معاملہ سپرد کر دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں، اس کو بولتے توکل. توکل یہ نہیں ہوتا ہے صرف بولنا اللہ تعالیٰ کر دے گا، ٹھیک سب کچھ کر دے گا، میں کچھ نہیں کروں گا. نہیں، توکل کی ڈیفینیشن میں ہی آ جاتا ہے پہلے سارے جو ہے ایفرٹس دینا، پھر اللہ پہ چھوڑ دینا. اس کو بولتے توکل.
صرف اللہ بولنا، اللہ اللہ کرنا، صرف اور کچھ نہیں کرنا، وہ صحیح نہیں ہے. اس کو توکل نہیں بولتے، اس کو بولتے تواکل. کیا بولتے؟ تواکل. ایگزام میں جانا ایسے ہی پڑھنا کچھ بھی نہیں، بولنا اللہ سے پاس کرنے والا ہے. تواکل، توکل نہیں بولتے اس کو. اونٹ باندھنا نہیں، بس چھوڑ دینا ایسے ہی. گاڑی کی چابی بند نہیں کرنا پھر بولنا گاڑی اللہ پہ چھوڑ دیتے نہیں. گاڑی کی چابی رہتا ہے کھلی، انسان بولتا ہے اللہ پہ چھوڑ دی گاڑی، نہیں، پہلے گاڑی کی چابی بند کرنی ہے پھر بولنا ہے گاڑی کو اللہ پہ چھوڑ دیا ہے. توکل اس کے بولتے. ٹھیک ہے. الرآہ استغنا. اچھا، ان الی ربک، بے شک آپ کے رب کی اور، الرجع، آپ کو لوٹنا. ان الی ربک الرجع، بے شک آپ کو لوٹنا ہے اپنے رب کی اور ہی. آپ کو رجوع کرنا ہے اپنے رب کی اور، یقیناً آپ کو رجوع کرنا ہے. آپ کا لوٹنا آپ کے رب کی طرف ہی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارأیت الذی ینہا. ارأیت الذی ینہا. اچھا، توکل کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے توکل کیا ہوتا ہے. توکل بن گیا وکل یوکلو سے. توکل بولتے ہیں اصلی کشمش نا پش راؤنڈ کا چیز بیکس، کسی کو اپنا معاملہ سپرد کر دینا. لیکن توکل میں ہوتا ہے پہلے سارے ایفرٹس دینا پھر اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا. جیسے مجھے کوئی ایگزام دینا ہے، مجھے نیٹ کا ایگزام دینا ہے. میں چاہتا ہوں کہ مجھے MBBS کی سیٹ نکلنی چاہیے. میں اس کے لیے فل کوشش کر رہا ہوں، میں کتابیں لا رہا ہوں، میں ٹیوشن جا رہا ہوں، میں آن لائن کورسز لے رہا ہوں، میں محنت کر رہا ہوں، میں اسٹرگل کر رہا ہوں، میں ہارڈ ورک کر رہا ہوں، میں اسمارٹ ورک بھی کر رہا ہوں، ہارڈ ورک ان دا رائٹ ڈائریکشن بھی کر رہا ہوں ساتھ میں. پھر میں بولتا ہوں اب میں اللہ پہ مسئلہ چھوڑ رہا ہوں. سارے ایفرٹس دیے میں نے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بنائے کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ، تو میں نے سارے جو اسباب اختیار کیے، اب میں اللہ پہ مسئلہ چھوڑ رہا ہوں. اس کو بولے توکل. اگر انسان ایسے بولے گا مجھے زیادہ پڑھنا نہیں ہے کچھ، بس کتاب بند کرنی ہے، اللہ پہ چھوڑ دیں گے، جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، یہ توکل نہیں ہے. یہ توکل نہیں ہے، یہ تواکل ہے. تواکل جو کہ جائز نہیں ہے. توکل کرنا ہے نہ کہ توکل. اسلام نہیں سکھاتا ہے توکل، اسلام سکھاتا ہے. اس کے بعد ارأیت الذی ینہا. کیا نہیں دیکھا آپ نے اس کی اور جو نہا ینہا سے بن گیا ہے. نہا بولتے پروہیبٹ کرنے کو، منع کرنے کو. کیا نہیں دیکھا آپ، بھلا تو نے نہیں دیکھا اس کو، اس بندے کو کیا بھلا بھلا اسے بھی تو نے دیکھا جو بندے کو روکتا ہے. کیا نہیں دیکھا آپ نے اس کو، الذی ینہا جو روکتا ہے. کس کو روکتا ہے؟ عبدن، بندے کو روکتا ہے. اذا صلی، جب بندہ نماز پڑھتا ہے. یہاں عبد بندے سے مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے خانہ کعبہ کے پاس تو ابو جہل بدبخت ان کو روکتا تھا. تو وہی ہے. کیا نہیں دیکھا آپ نے اس کو، الذی ینہا جو روکتا ہے ابو جہل کس کو؟ عبدن، اللہ کے بندے کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا ہے. اس کے بعد ارأیت الذی ینہا. ارأیت، کیا نہیں دیکھا ہے آپ نے. ارائیت کیا نہیں آپ نے دیکھا ہے. لیکن یہاں پہ جو نا ارائیت، اس کا مطلب ہے اخبرنی. ارائیت کبھی بمعنی اخبرنی آ جاتا ہے. ارائیت کبھی کبھی بمعنی اخبرنی آ جاتا ہے. اخبرنی، مجھے خبر دیجئے، مجھے خبر دیجئے. ارائیت کیا آپ نے دیکھا ہے، ان کان عن الہدا، اگر یہ ہوگا ہدایت پہ، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت پہ ہوں گے، وہ وہ کس پہ ہوں گے؟ ارائیت ان کان عن الہدا، بلا بتلا تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت پہ ہوتے. او امر بالتقوی، یا وہ حکم دیتے تقوی کا. جیسے ظاہر سی بات ہے وہ دیتے حکم تقوی کا، رائچسنس کا، اللہ سے ڈرنے کا، اخلاقیات کا. ٹھیک ہے. ارأیت ان کذب، کیا نہیں کیا دیکھا ہے آپ نے اگر وہ جھٹلاتا ہے. یعنی کہ مجھے خبر دیجیے اگر وہ جھٹلاتا ہے. ان کذب، اگر وہ جھٹلاتا ہے، وہ ڈینائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو، آخرت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو. وتولی، اور وہ ٹرن اوے کرتا ہے، وہ اسلام کی دعوت سے پھیر دیتا ہے اپنے منہ کو. تو کیا اسے یہ، اس کی فطرت اسے یہ نہیں کہتی ہے کہ الم یعلم، کہ وہ نہیں جانتا ہے فطرتن بان اللہ یرا، کہ بے شک اسے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے. کہ جو ایک نیک ایک بندے کو، اللہ کے بندے کو عبادت سے روک رہا ہے، جو اللہ کے بندے کو جو تقوی کا حکم دیتا ہے، اس کو تکذیب کرتا ہے، اس کو ڈینائی کرتا ہے اور ٹرن اوے کرتا ہے اسلام سے، اسلام کی دعوت سے، آپ وسلم کی دعوت سے. کیا اسے خوف نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، اپنے خالق کا؟ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مراقبے کے اندر ہے، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نظر کے اندر ہے، وہ اس سے باہر نہیں جا سکتا ہے. کہ اللہ ایسا ہرگز بھی نہیں جیسا وہ گمان کرتا ہے ابو جہل. لئن لم ينتهِ، اگر وہ باز نہیں آ جائے گا ابو جہل، اگر وہ باز نہیں آ جائے گا اپنے برے کام سے. لنسفعا بالناصیہ، لنسفعا جو نہیں یہاں پہ اس کا مراد ہے کیا؟ لنأخذن، یعنی کہ ضرور بضرور، شیورلی اسے ہم پکڑیں گے، اسے ہم ڈرا کریں گے، کھینچیں گے. کس سے؟ بالناصیہ، ناصیہ سے، فور لاک سے، پیشانی سے. بہتر بھی میں اس پہ ریل بھی، ایک چھوٹی سی ریل.
تو کھینچے گا اللہ تعالیٰ اس کو کسے؟ فور لوگ سے، ابو جہل کو، اگر وہ اس برے فعل سے باز نہیں آ گیا کہ وہ اللہ کے بندے کو روک رہا ہے عبادت سے، کس پیشانی سے، کس فور لوگ سے؟ اب دیکھیے، ناصیتن، ایسی پیشانی سے، کاذبتن، جو جھوٹی پیشانی ہے، ایسا فور لوگ، ایسی پیشانی جو جھوٹ بولتی ہے۔ فور لوگ ہے نا یہ، اس کو بولتے ہیں پری فرنٹل کارٹیکس، کیا بولتے ہیں اس جو نا پارٹ آف برین، دس پارٹ آف برین، فرنٹل پارٹ آف برین، برین فرنٹل لوب میں جو ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں پری فرنٹل کارٹیکس۔ اور یہ پری فرنٹل کارٹیکس جو ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے ریسپانسبل کچھ چیزوں کے لیے۔ پہلی نمبر ون بات، لائنگ کے لیے، جھوٹ انسان بولتا ہے اس پارٹ آف برین سے۔ نمبر دو بات جو ہے ڈیسیجن میکنگ، اس سے کرتا ہے انسان۔ نمبر تین بات، سنفل ایکٹس، جو ایرر انسان ہو جاتا ہے، ایرر غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، اس پارٹ سے ہوتا ہے۔ پلاننگ جو انسان کرتا ہے اس پارٹ سے، ڈیسیجن میکنگ انسان جو کرتا ہے اس پارٹ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہی چیز، ناصیتن، ایسی فورلوک، ایسی پیشانی، ایسا پری فرنٹل کارٹیکس برین کا پارٹ، کیا عذیبتین، جو جھوٹ بولنے والی ہے، کیونکہ انسان جھوٹ یہاں سے نہیں بولتا ہے، یہاں سے بولتا ہے، نہیں ہاسپٹل لوب، پیراٹل لوب، وہاں سے انسان نہیں جھوٹ بولتا ہے، فرنٹل لوب سے انسان جھوٹ بولتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ناسیہ کا لفظ استعمال کیا ہے، کاذبتن، جو جھوٹی پیشانی ہے، خاطئتن، جو خطا کرنے والی پیشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، تو اسے چاہیے کہ وہ پکارے اپنے ایسوسیٹس کو، کسے؟ اس ابو جہل کو چاہیے کہ وہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے، اگر وہ ایسا بولتا ہے۔ آپ پتہ ہے اصلی حدیث میں کیا آ گیا ہے؟ حدیث میں آ گیا کہ ایک بار نبی کے سمجھو تھے، وہ خانے کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، تو ابو جہل گزرا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا نماز پڑھنے سے؟ تو کیوں یہاں نماز پڑھ رہا ہے؟ ایسے گستاخانہ کلام کیا اس نے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت دھمکی دی اس ٹائم پہ، اور کہا کیا، نہیں اسی نے دھمکی دی، کس نے؟ ابو جہل نے دی دھمکی، کس کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کہا اے محمد تو مجھے کس چیز ڈراتا ہے؟ اللہ کی قسم اس وادی میں سب سے زیادہ جو حمایتی ہے، جو حمایتی، جو ایسوسیٹس ہے اس مجلس میں، وہ میرے ہے، میں پکاروں گا سارے ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے، تو یہاں نماز مت پڑھ تو۔ لیکن اس پر یہی آیت نازل ہو گئی، کون سی؟ سندع الزبانیہ، اگر وہ پکارا اپنے ایسوسیٹس کو، اپنے حمایتی لوگوں کو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان قریب ہم پکاریں گے، سندع الزبانیہ، ہم پکاریں گے اپنے اینجلز آف ہیل کو، زبانیہ بولتے ہیں جہنم کے فرشتوں کو، انہیں ہم پکاریں گے، اور وہ اسے پھر عذاب دیں گے، کس کو؟ ابو جہل کو۔ اور جو حدیث میں آ گیا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنے حمایتیوں کو بلاتا تو اسی وقت ملائک عذاب لے کے آ جاتے اس کے اوپر، جیسے کہ ایک اور حدیث میں آ گیا ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث میں آ گیا ہے کہ وہ چاہتا تھا ابو جہل بدبخت کہ وہ نبی کے جسم کے گردن مبارک پہ پیر ڈالے اگر وہ نماز پڑھیں گے وہاں پہ، لیکن جب وہ آگے نزدیک پہنچ گیا تو الٹے پاؤں پیچھے چل گیا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ آپ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس نے اس کو کہا کیا بات، تم ایسا کیوں کیا، تم کے پیچھے واپس آئے؟ اس نے کہا میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ کی کھندک ہے، ایک کھندک ہے، ایک پٹ ہے جس میں آگ ہے، اور منظر، اور اس منظر میں بہت سارے پر ہے، یعنی کہ فرشتوں کے پر ہے، یعنی کہ وہ اس کو ادھر ہی مار رہے تھے اگر وہ حملہ کرنے آ جاتا، جو داروغہ تھے وہاں پہ، ٹھیک ہے، جو طاقتور لشکر آیا تھا اس ٹائم پہ اس کو ہلاک کر دینے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے حفاظت اپنے بندوں کی، جب جب اپنے ان اس رب کے بندوں کو کفار پریشان کر دیتے ہیں، تو یہاں پہ یہ مراد ہے اس چیز سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سند الزبانی ہے کلا، ایسا ہرگز بھی نہیں، ایسا وہ گمان کرتا ہے جیسے وہ کفار گمان کرتے ہیں۔ لا تطعه، لا تطعه، خبردار اس کا کہنا ہرگز نہ ماننا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی اطاعت مت کیجیے آپ، کیونکہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، مخلوق کو اوبے نہیں کیا جائے گا اس جگہ پہ جہاں پہ خالق کی نافرمانی ہوتی ہوگی۔ اگر مجھے کوئی بول رہا ہے کہ تم یہ کام کرو، اس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، مجھے بالکل بھی وہ کام نہیں کرنا ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، واسجد، سجدہ کرو آپ، وقترب، اور اب قریب ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے۔ ایسا ہرگز ہی مت کرو کہ آپ اطاعت کرو اس کی، کس کی؟ ابو جہل کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سجدہ کریے اور آپ نزدیک جائیے اللہ تعالیٰ کے، کیونکہ سب سے زیادہ نزدیک بندہ پتہ کب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے؟ سجدے کے موقع پہ۔ حدیث میں آ کہ اقرب ما یکون العبد من ربی وهو ساجد، قریب ترین جب بندہ ہوتا ہے اپنے رب کے، وہ ہوتا ہے سجدے کی حالت میں۔ تو حدیث میں آ گیا فاکثر الدعاء، تم کثرت سے دعا کیا کرو سجدے کے اندر، کیونکہ دعا وہاں پہ قبول ہو جاتی ہے، ایک بندہ بہت نزدیک ہوتا ہے رب کے۔ تو یہاں پہ ہمیں سجدہ کرنا چاہیے، سجدہ کرنا فرض بھی نہیں ہے، تو ہم بعد میں کریں گے آپ،
کیونکہ حدیث میں آگے ایک بار عمر رضی اللہ عنہ نے سجدہ کیا، ایک بار نہیں کیا، یہ سمجھانے کے لیے فرض نہیں ہے. چلیں گے ہم آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہے سورۃ القدر، ہے نا؟ قدر پتہ ہی ہے، وہ قدر کیا ہوتا ہے، لیلۃ القدر اس کو بولتے ہیں. اس کا نام لیلۃ القدر کیوں ہے؟ اس کے بہت سارے ریزنز ہیں، ہم دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ، بے شک نازل کیا ہم نے اسے، کسے؟ قرآن کو. ہو اشارہ قرآن کی اور ہے. فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے اندر. اب لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں بولتے ہیں؟ پہلی بات مطلب اس کا یہ ہوتا ہے جو نا قدر، قدر کا مطلب ہوتا ہے قدر و منزلت والی رات، ایک ہائی قدر والی رات، سٹیٹس والی رات، اس کو مرتبہ ایک ہے نا. سیدھی سی بات ہے، حدیث میں آ گیا کہ، قرآن میں آ گیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ بہتر ہے 1000 منتھس کی عبادت سے. اس رات پہ عبادت کرنا 1000 منتھس کی عبادت سے بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے. 1000 منتھس مطلب ہو گیا 83 ایئرس اور 4 منتھس، 83 ایئرس اور 4 منتھس کی بات سے بہتر ہے قریب ایک رات میں عبادت کرنا. تو اس کی بہت قدر و منزلت ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ شب قدر. شب بولتے ہیں فارسی میں رات کو، شب قدر بولتے ہیں، ليلۃ القدر بولتے ہیں. ٹھیک ہے. یا قدر کا مطلب ہوتا ہے اندازہ یا فیصلہ کرنا، کیونکہ ہے نا ادرا کا تقدیر سے بن گیا ہے، کیونکہ اس میں تقدیر ثنوی لکھی جاتی. تقدیر ثنوی پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو بولتے تقدیر ثنوی، ثنوی. ٹھیک ہے. یا اسے بولتے ہیں تقدیر حولی. کیا بولتے ہیں؟ حولی. جیسے ہم بولتے ہیں کہ کیا دعا سے تقدیر چینج ہوتی ہے؟ جواب ہے ہاں، بالکل تقدیر چینج ہو جاتی ہے، کیونکہ حدیث میں سیدھے آ گیا ہے لا يرد القضاء الا الدعاء. کوئی بھی چیز تقدیر چینج نہیں کرتی ہے لیکن صرف دعا. اب کوئی اگر بولے گا اگر تقدیر چینج ہو رہی ہے تو اللہ کا علم ناقص ہے، یعنی کہ اللہ نے اندازہ ایسا کیا ہے ہم دعا کریں تقدیر چینج ہو رہی ہے. نہیں، صحیح بات نہیں ہے. صحیح بات یہ کہ ہاں، دعا کرنے سے تقدیر چینج ہو جاتی ہے، لیکن وہ بھی تقدیر میں ہی لکھا ہوتا ہے کہ بندہ فلاں موقع پہ دعا کرے گا، اس دعا کی برکت سے جو چیز اسے نہیں ملنی تھی وہ مل جاتی ہے، جو مصیبت اسے آنی تھی وہ ٹل جاتی ہے. اب سمجھ رہے؟ تو دعا کی برکت سے یہ ہو جاتا ہے انسان کو، مصیبت ٹل جاتی ہے، خیر آ جاتا ہے جو نہیں آنے والا ہوتا ہے اصلاً. لیکن یہ سب تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ دعا کرے گا اس سے یہ چینج ہو جائے گی. مطلب تقدیر میں ایکسٹرنسکلی کوئی چینج نہیں آ سکتی، انٹرنسکلی چینج آ سکتی ہے اندر سے. اس میں وہ برانچ بن جاتی ہے، برانچز، آپشن ہوتے ہیں. دعا اگر کیا تو یہاں جائے گا، جاب مل جائے گا. دعا نہیں کیا، جاب نہیں مل جائے گا. ٹھیک ہے، ایسے ہوتا ہے. تو یہ مسئلہ ہوتا ہے، دعا سے یہ برکت ہوتی ہے، لیکن ایکسٹرنسکلی اس میں چینج نہیں آ سکتی ہے، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں. اندر سے چینج آتی ہے اس میں، وہ دعا سے ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہوتا ہے تقدیر حولی سنوی میں، جو سال بسال چینج ہو جاتی ہے. ملائک جو ہوتے ہیں وہ اس سال تقدیر لکھتے ہیں، وہ چینج ہو جاتی ہے جو سال بسال ہوتی ہے چینج. تو اسی لیے اس ٹائم پہ حدیث میں آ گیا کہ دعا بہت قبول ہو جاتی ہے اس رات میں. بلکہ حدیث میں آ گیا ہے کہ اس رات میں دعا پڑھنی چاہیے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تعالیٰ آپ عفو کرنے والے ہو، عفو کو محبت پسند کرنے والے ہو، تو آپ مجھے عفو کرو، آپ مجھے درگزر کر دو. جیسے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. اور شب قدر 27 رات کو صرف نہیں ہے، بلکہ یہ ہو سکتی ہے کسی بھی آڈ نائٹ میں، 21، 23، 25، 27 یا 29 میں. یا اتنا ہی نہیں، دیکھیے حدیث میں دو حدیث آ گئے. ایک حدیث میں آ گیا ہے تحر لیلۃ القدر فی الوتر العشر الاواخر من رمضان. تم سرچ کرو لیلۃ القدر کو آڈ نائٹس آف رمضان کے تاخراتوں کے اندر، اینڈ کے تاخراتوں کے اندر. دوسرے حدیث میں آ گیا ہے تحر لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان. تم ڈھونڈو لیلۃ القدر کو اینڈ کے 10 راتوں میں، وہاں نہیں آ گیا آڈ نائٹس میں. تو بہتر ہو گیا کہ انسان 20 کو بھی، 21 کو بھی، مطلب پورے کے پورے سارے اینڈ کے سارے اشرے کو ہی رکھے گا. کیا شب کرے گا، وہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، وہ زیادہ بہتر ہے، وہی رکھنا چاہیے، ویسے صحیح رہتا ہے. کم سے کم آڈ نائٹس تو رکھنی ہی رکھنی ہے، کیونکہ حدیث میں وہ بھی آ گیا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر العشر الاواخر من رمضان. تو یہ ہو گیا ایسے. اس کے بعد شاید سمجھ آ گیا ہوگا نا انشاءاللہ. اگر سمجھ نہیں ہوگا آپ بول سکتے، چیٹ میں سوال کر سکتے آپ. اگر سمجھ نہیں آتا ہوگا پھر آپ سوال کر سکتے ہیں. لیکن جو تقدیر ازلی ہے اس میں کوئی چینج نہیں ہو سکتی. ازلی مطلب کہ جو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے پہلے 50,000 ایئرس پہلے لکھ لیا دنیا میں کیا ہو جائے گا. اس نے وہ اندازہ کیا دنیا میں کیا ہو جائے گا، اس نے لکھ لیا وہ. اب اللہ کے انداز میں کوئی نقص نہیں ہو سکتا ہے. جو اس نے اندازہ کیا وہ پرفیکٹ ہے، جیسا اس نے اندازہ کیا ویسا ہی ہو جائے گا، اس میں کوئی چینج واقع نہیں ہو سکتی ہے. لیکن جو چینج واقع ہو جاتی ہے وہ بھی لکھا ہوتا ہے تقدیر کے اندر ہی، اس کو بولتے ہیں جو تقدیر ثنوی میں چینج ہو جاتی ہے. سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ. اس کے بعد اس کو بولتے ہیں لیلۃ الحکیم. کیا بولتے ہیں؟ لیلۃ الحکیم. سوری، لیلۃ الحکم بولتے ہیں کیونکہ اس رات میں فیصلہ ہو جاتا ہے. یا اس کو بولتے ہیں قدر، کیونکہ قدر مطلب کیا؟ تنگی کا، جیسا ہم نے وہاں پڑھا تھا سورہ فجر میں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ
فقدر علی رزق، تنگ کر دیتا ہے، ریسٹرکٹ کر دیتا ہے اس کا رزق اللہ تعالیٰ اس کو، فیقول ربی اہانن، وہ بولتے ہیں میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا ہے۔ تو مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ قدر کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ تنگی کرنا۔ تغر کا مطلب، میکسیمم بولتے ہیں کہ 27 نشاب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، 27 میں چانس زیادہ ہو سکتے ہیں کیونکہ اس میں صحابی قسم بھی دکھاتا ہے واللہ اسی میں شب قدر ہے، اس لیے وہ رہتے ہیں 27۔ اس کا مطلب یہ 27 میں ہی ہے، باقی آثار ہی ملتے ہیں پھر باقی اس کے لیے بہتر وہی ہے جو حدیث میں آ کے آپ نوٹ آڈ نائٹس میں اس رات کو۔ اچھا میں کیا بول رہا تھا، میں بھول گیا۔ ہاں، قدر مطلب ہے تنگی کرنا، کیونکہ اس رات فرشتے زمین پہ اتنے سارے اتر جاتے ہیں کہ زمین پہ جگہ باقی نہیں رہ جاتی ہے، زمین تنگ ہو جاتی ہے، اس لیے بولتے ہیں اس کو ليلۃ القدر۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا اس کے ناموں کے پیچھے جو حکمت ہے، جو اس کی وجہ تسمیہ ہے، اس کے نام کے پیچھے کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیوں چھپا دی ہے ليلۃ القدر؟ رب نے کیوں نہیں ڈائریکٹ لکھا ہے کہ 27 رات ہے، 21 رات ہے؟ کیونکہ تاکہ انسان جو ہے وہ ہر رات میں عبادت کر سکے۔ رب چاہتا ہے بندے سے کیا، کہ بندہ اس کی عبادت کر سکے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر رات عبادت کریں۔ ہم 27 یا 21 یا 23 کو فکس نہیں کریں، بلکہ ہم ساری اور نائٹس، یا بہتر ہو گیا ساری نائٹس، سارے عشرے کے تمام راتوں کو شب گزاری کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا انا انزلناہ، بے شک نازل کیا ہم نے اسے، کسے؟ مراد کہ یہاں پہ قرآن کو نازل کیا ہم نے، فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے اندر۔ قرآن نازل کب ہو گیا؟ لیلۃ القدر کے اندر۔ یہاں مراد تک کیا ہے قرآن؟ یعنی کہ اتارنے کا آغاز ہو گیا اس رات میں، یا لوح المحفوظ جو ہے نا، لوح المحفوظ پریزرو ٹیبلٹ، ادھر سے اتارا گیا قرآن کو، جو ہے بیت العزت کے مقام پہ۔ بیت العزت جو ہے وہ ایک مقام ہے ساتویں آسمان کے اوپر، آسمان دنیا کے اوپر۔ تو فرام لوح المحفوظ ٹو بیت العزت، جو کہ ساتویں آسمان پہ ایک مقام، آسمان دنیا پہ مقام ہے، تو وہاں سے قرآن نازل ہو گیا۔ پھر کیا ضرورت کے اعتبار سے حسب وقائع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ نازل ہو گیا، جو جیسے واقعہ آ رہے تھے، جیسے واقعات آ رہے تھے، اس حساب سے رب نے پھر وہاں سے نازل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن، جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ قرآن جو ہے نا، جب قرآن کی جو وحی ہوتی تھی، یا تو ہوتی تھی وہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے، یا تو ڈائریکٹ آتا تھا اس کو دل پہ الہام، تو ویسے بھی قرآن نازل ہوتا تھا۔ اس کے بعد جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں قرآن نازل ہو گیا، ٹھیک ہے، الذي انزل فيه القرآن، جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور جو فرقان ہے، جو فرق کرتی ہے حق اور باطل کے درمیان میں، جو فرق کر دیتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ کیا ہے؟ وما ادراک، اور تم کیا جانتے ہو، وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ جو لیلۃ القدر ہے وہ کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب ہو گیا ہم، جو لیلۃ القدر ہے اس کی عظمت اور اہمیت واضح ہے، ٹھیک ہے، گویا کہ مخلوق اس کی تہ تک پوری طرح نہیں پہنچ سکتی ہے، اس کی اتنی زیادہ عظمت ہے اس رات کی، ٹھیک ہے، صرف ایک اللہ ہے جو جانتا ہے اس کی کتنی عظمت ہے اس رات کی۔ اسی بات ہے جس رات میں قرآن نازل ہو گیا، اس رات کی کتنی زیادہ عظمت ہوگی، ہے نا؟ قرآن سے دیکھیں، قرآن جس چیز سے تعلق رہتا ہے نا، وہ چیز عظمت والا بن جاتا ہے۔ جو انسان قرآن پڑھتا ہے وہ سب سے بہترین انسان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمام نبیوں کے سردار ہے، ان کو اتنی عظمت دی گئی کس سے؟ قرآن سے۔ وہ قرآن عطا کیا گیا، اللہ کا کلام، کلام اللہ الحقیقی، جو جبریل علیہ السلام ہے، سب سے عظیم فرشتے، کیوں؟ کیونکہ وہ وحی نازل کرتے تھے، قرآن نازل کرتے تھے، تو قرآن کی اتنی زیادہ عظمت ہے۔ رمضان کے مہینے کو اتنی عظمت کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن نازل ہو گیا رمضان کے اندر، تو سمجھ لیں جس چیز سے قرآن کا تعلق ہوتا ہے وہ چیز عظیم بن جاتا ہے۔ تو اگر انسان کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، واللہ وہ انسان سب سے عظیم انسان بن جاتا ہے دنیا کے اندر، بن جاتا ہے سپیریئر انسان باقیوں سے، سیدھی سی بات ہے، جو قرآن پڑھتا ہے سمجھتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ، نازل ہو جاتے فرشتے اس رات میں، والروح، روح سے مراد کون ہے؟ روح الامین، یعنی کہ جبریل علیہ السلام، فیہا، اس رات میں، باذن ربہم، اپنے رب کے اذن سے، ان کے رب کے اذن سے، پرمیشن سے، ورنہ وہ نہیں اتر سکتا رب کے پرمیشن کے بغیر، من کل امر، فار ایوری افیئر، ہر کوئی، ہر کسی فیصلے کے لیے اتر جاتے ہیں فرشتے، اور جبریل علیہ الصلاۃ والسلام بھی نازل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اس میں ہر کام کی سر انجام دینے کے لیے اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور جبریل علیہ السلام نازل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ فیصلہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، چیزوں کا۔ اس کے بعد سلام ہی حتی، پیس،
کب تک؟ ہی حتیٰ، یہاں تک کہ مطلع الفجر، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتا ہے، طلوع فجر تک پیس ہو جاتی ہے۔ اب یہاں سلام ان سے مراد کیا ہے؟ مفسرین بولتے ہیں بہت سے ترجمے۔ نمبر ایک بولتے ہیں کہ یعنی اس میں شر نہیں ہے، اس رات میں کوئی شر نہیں ہے بلکہ پیس ہے، خیر اس رات میں۔ نمبر دو، یعنی کہ اس میں سلامتی والی ہے، یہ رات جو سلامتی والی ہے، کہ مومن کو اس رات سے شیطان کی شر سے محفوظ رکھتی ہے یہ رات۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں مومن کو رکھتا ہے محفوظ شیطان کی شر سے۔ اس کے بعد یا جو فرشتے ہیں وہ اہل ایمان کو سلام گرز کرتے، سلام سلام کرتے، ٹھیک ہے؟ یا فرشتے جو ہے فرشتے آپس میں کرتے ہیں سلام، یہ بھی تفاصیر میں آ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا یہاں پہ، یہ ہم نے دیکھ لیا۔ اب جائیں گے ہم آگے والے سورے کے اوپر۔ سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ نا؟ مجھے کنفیوژن ہے سر، قرآن ایک ہی دن میں کتاب کی شکل میں اتارا، بولتے ہیں نا کہ پہلے ایک یہ آیت پھر دوسری آیت۔ ہاں دیکھیے، قرآن جو ہے نا، قرآن سارا قرآن نازل کیا گیا فرام لوح المحفوظ۔ لوح المحفوظ وہ مقام ہے جہاں پہ رب نے سب کچھ لکھ لیا جو دنیا میں ہو جائے گا۔ قرآن نازل ہونا بھی کیا تھا؟ تقدیر میں لکھا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوح المحفوظ سے آسمانی دنیا پہ بیت العزت کے مقام پہ قرآن کو نازل کیا، پورے قرآن کو، منو ان پورے قرآن کو۔ پھر وہاں سے قرآن نازل کیا گیا زمین پہ ضرورت کے اعتبار سے، کبھی دو آیات، کبھی چار آیات، کبھی ایک رکو، کبھی دو رکو، کبھی ایک صورت، کبھی دو صورتیں، ایسے نازل ہو گیا اکارڈنگ ٹو نیڈ، نیڈ کیا سوسائٹی میں تھی۔ جو نا یہ جو نا قرآن کی جو آیتیں ہیں، جو مکی آیتیں ہیں، وہ کرتی ہے فوکس اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں، دلائل جو ہے آخرت کے بارے میں جو ہے۔ یہ جو مدنی آیات ہے وہ بولتے ہیں شراب کے بارے میں، شراب حرام ہے، سود کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ باقی باقی چیز جو ہے، ٹھیک ہے؟ باقی باقی جو چوری کرنے کے بارے میں، کیونکہ پرائم امپورٹنس دی ہے اسلام نے دو چیزوں کو: ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، اور ایمان بالرسل، ہے نا؟ توحید، رسالت، آخرت، جو کہ برابر 13 سال تک آپ نے دعوت دی مکہ کے اندر، فرام 40 ایئرس ٹو 43 ایئرس۔ پھر فرام 43 ایئرس ٹو 63 ایئرس وہ کہاں پہ تھے؟ مدینہ کے 10 سال تک۔ وہاں پہ مدنی آیت نازل ہوگی جس میں زیادہ تر لاز کے بارے میں، انہیریٹنس کے لاز، وراثت کے لاز جو ہے، جو سود کے کاروبار ہے اس کے بارے میں آ گیا ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں آ گیا ہے۔ یا اس کے بعد جو ہے نا رمضان یہ اس کے بعد ہو گیا کیا فرض، روزے، زکوٰۃ، ہے نا؟ ایسے حج بعد میں سب سے اینڈ پہ۔ تو ایسے ایسے ضرورت کے اعتبار سے قرآن نازل ہو گیا، یہ سمجھنا ہے ایسے۔ دیکھیں یہ تو کیا انزال، دوسرا کا تنزیل۔ دیکھیے جو ہے نا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ انزل ینزل انزال سے بن گیا ہے۔ دیکھیے انزل ینزل انزال سے بن گیا ہے۔ انزال بولتے ایک ساتھ سارا اتار دینا، لوح المحفوظ سے بیت العزت پہ۔ پھر تنزیل بولتے نزل ینزل تنزیل، بولتے آہستہ آہستہ اترنا، جو رب نے اتارا پھر لوح المحفوظ، سوری، بیت العزت سے زمینی دنیا پہ آپ سے کے اوپر، ٹھیک ہے؟ ایسے سمجھنا یہ چیز، سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو انشاءاللہ؟ ہاں۔ اس کے بعد پھر بھی اس میں بہت سارا یہ مسئلہ ہوتا ہے، اتنا آسانی جو میں بول رہا ہوں اس میں اگر آپ اطلاع پڑھیں گے، اس میں اتنی موٹی موٹی کتاب لکھی ہوتی ہے اس چھوٹے مسئلے پہ۔ اچھا اس کے بعد تنزل الملائکہ، تو یہاں پہ پڑھا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جائیں گے ہم آگے۔ اب کیا ہے؟ سورہ البقرہ، بینہ۔ ٹھیک ہے؟ بینہ بولتے کس کو؟ واضح نشانی کو، جو جو کلیئر ایویڈنس ہوگی، جو واضح ہوگی۔ ہوتا نا، کرو بیان، بیان کیا ہوتا ہے؟ جو کلیئر انسان بیان کرتا ہے کوئی چیز، تبیین بولتے ہیں، بیان بولتے ہیں۔ تو بینہ بولتے کلیئر ایویڈنس کو۔ اس کا نام کیا ہے؟ لم یکن الذین کفروا، ہے نا؟ لم یکن بولتے ہیں، سورہ لم یکن اس کو بولتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پہ آگے کہ ابی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ نے آپ کے سامنے میرا نام لیا؟ ابی نے پوچھا کسے؟ نہیں نہیں، دیکھیے اس میں کیا گیا، حدیث میں آگے کہ نبی کے نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم مجھے لم یکن الذین کفروا سورہ سناؤ۔ کس کو؟ ابی بن کعب کو فرمایا، کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابی نے کہا کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ نے تمہارا نام لیا ہے۔ اس کے بعد ابی رضی اللہ عنہ بہت خوش ہو گئے اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ قاری قرآن تھے، وہ بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے، اور رسول اللہ پریفر کرتے تھے قرآن سننا بھی، کیونکہ قرآن سننا بھی چاہیے، خالی پڑھنا نہیں چاہیے، سننے سے ایک الگ اثر ہو جاتا ہے۔ اور قرآن سنا بھی کرتے تھے، انہیں بہت سے صحابہ کو کہا بھی ہے قرآن پڑھیے میں سنوں گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ سماعت سے بہت اثر ہو جاتا ہے، سماعت سے بہت ہی اثر ہو جاتا ہے۔ اتنا انسان کو دیکھنے سے اثر نہیں ہو جاتا جتنا سننے سے اثر ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، ہاں ایسا ہو جاتا ہے، اگر آپ خود آڈیو سنیں گے کس کا؟ درس کا،
آپ کو ہو جائے گا اثر. اگر خالی دیکھیں گے ویڈیو، آڈیو سے نہیں اثر ہو جائے گا نہیں، تو کانوں سے بہت اثر ہو جاتا ہے. جیسے نا وہ بولتے ہیں، وہ بولیں گے جہنمی، لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر. اگر ہم سنتے اور عقل استعمال کرتے تو ہم جہنمی والے میں سے نہیں ہوتے. اس کا مطلب جہنمی انسان جہنمی کیوں بن جاتا ہے؟ وہ سنتا نہیں ہے حق بات کو، قرآن کو نہیں سنتا ہے، وہ حقیقت کو نہیں سنتا ہے، وہ دور جاتا ہے اس چیز سے. پھر عقل تو تب استعمال کرتا ہے وہ سنتا ہے قرآن کو. جو قرآن سنتا ہی نہیں، درس سنتا ہی نہیں ہے، پڑھتا ہی نہیں ہے، تو عقل کیسے استعمال کرے گا؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو سننے کی بہت امپورٹنس ہوتی ہے. اس کے بعد لم یکن الذین کفروا، نہیں ہے جو کافر ہے، الذین کفروا جو من اہل الکتاب ہے، جو اہل کتاب میں سے کفار ہے. اہل کتاب کیا ہوا؟ جو کتاب عطا کی گئی، یہودی اور عیسائی دونوں. اہل کتاب کے کافر جو ہے وہ المشرکین، اور جو مشرک ہے. لم یکن الذین کفروا، نہیں ہے جو کافر ہے اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور جو مشرکین اہل کتاب میں سے. منفکین، وہ نہیں چھوڑنے والے ہیں، ٹھیک ہے، وہ نہیں باز آنے والے ہیں، ٹھیک ہے. حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس کلیئر ایویڈنس نہیں آ جائے گی. ٹھیک ہے. چلیے، یہ مشرق کیا ہوتا ہے؟ مشرقین سے مراد کون ہے؟ مشرقین عرب یہاں مراد ہے. ٹھیک ہے. مشرقین عرب و عجم جتنے بھی ہے، چاہے عرب کے یا عجم کے، جو عرب کے باہر علاقوں میں تھے. مشرقین یہاں سارے مراد جو بتوں کی بات کرے، جو آگ کی بات کرے، زورسٹرین، زورسٹرینس جو ہے، جو بولتے ہیں مجوسی آتش پرست، ان کے بارے میں بھی آ گیا ہے. یا جو سیمی فوک ریلیجنس تھے دنیا میں، یا جو یہ ہے کون، ہندو تھے اس ٹائم پہ، یا جو باقی باقی ہے، وہ سارے مراد ہے اسے مشرقین جتنے بھی نا جو مشرک کرتے ہیں، جن کو جو آئیڈل ورشپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جو آ کے پجاری ہے. منفقین ہے، وہ باز نہیں آنے والے. حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک ان کے پاس بینہ، کلیئر ایویڈنس. مراد کے یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے ان کے پاس. یعنی کہ جو یہود و نصارہ ہے، جو عرب و عجم کے مشرکین ہیں، وہ اپنے کفر و شرک سے باز نہیں آ جائیں گے یہاں تک کہ ان کے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کے نہ آ جائے، کہ وہ ان کو اس ضلالت سے اور اس جہالت سے دور کر دے گی. بیان کریں گے اس کو، قرآن ان کو تبیین کرے گا، ان کو نصیحت کرے گا، اور وہ اس ایمان کی دعوت کو قبول کریں گے. اس کے بعد کون کون کلیئر ایویڈنس؟ اللہ خود فرماتا ہے بینہ کون ہے؟ رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے رسول، اللہ تعالیٰ کا رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یتلو صحفن، جو تلاوت کرے گا، جو ریسائٹ کرے گا، صحفن پیجز کو، مطہرہ جو پیوریفائڈ پیجز ہے، جو پاک پیجز ہے، جو پاک پیجز ہے. ٹھیک ہے. جو اللہ تعالیٰ جو پاک صحیفے پڑھے گا. ٹھیک ہے. جو یہاں پہ کتب، اس کے بعد نا دیکھیے اس کے بعد کیا ہے، جو کہ کہاں پہ، جو کہ لوح المحفوظ میں پاک صحیفوں میں درج ہے. قرآن جو ہے وہ لوح المحفوظ میں پاک صحیفوں میں درج ہے. فیہا کتب قیمہ، اس میں کیا ہے؟ کتب قیمہ، ایسی رائٹنگس جو قیم ہے، جو کریکٹ رائٹنگس ہے. ٹھیک ہے. جس میں صحیح اور درست احکام ہوں. قرآن میں کیا ہے؟ صحیح اور درست احکام. کتب سے یہاں مراد کیا ہے؟ کتب سے یہاں مراد تک کیا ہے؟ احکام دینیہ، اس میں جو دین کے احکام ہیں، لیجسلیشن جو ہے. اور قیمہ، جو معتدل ہے، جو سیدھے، جو کریکٹ ہے، جس میں کوئی ٹیڑھ پر نہیں، جس کو کوئی ریفیوٹ نہیں کر سکتا ہے، جو بالکل حقیقت پر مبنی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما تفرق الذین، اور نہیں تفرق کیا ان لوگوں نے، نہیں ڈیوائڈ ہو گئے وہ لوگ، الذین اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب عطا کی گئی، دی گئی، الا من بعد، سوائے اس کے بعد، ما جاءتهم البینہ، جو کچھ ان کے پاس آ گئی تھی بینہ، کلیئر ایویڈنس. اہلی کتاب اپنے پاس ظاہر دلیل آ جانے کے بعد ہی اختلاف میں بڑھ کر متفرق ہو گئے. یعنی کہ دلائل آ جانے کے بعد بھی متفرق ہو گئے وہ. ٹھیک ہے. یہاں پہ اہل کتاب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل مجتمع تھے، وہ جمع تھے ایک ساتھ. ٹھیک ہے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، اس کے بعد یہ متفرق ہو گئے. ان میں کچھ مومن ہو گئے لیکن اکثر ایمان سے محروم ہو گئے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ متفرق ہو گئے. کچھ لوگوں نے ایمان لایا، کچھ لوگوں نے ایمان نہیں لایا. ٹھیک ہے. ورنہ سب طرح ایک ہی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رسالت کو دلیل سے تعبیر کرنے میں یہی نکتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت واضح تھی، جس میں مجال انکار نہیں تھا. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے آسم کی تکذیب کی. کس وجہ سے؟ محض حسد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے. انہوں نے کہا کہ کیوں آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل قبیلے سے، وہ کیوں نہیں اسحاق قبیلے سے آگے ہیں؟ دیکھیے جناب ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام جو ہے، ان کو ہوتے ہیں ابراہیمک ریلیجنس، کرسچینٹی، جوڈائزم اور اسلام، ان کو ہوتے ہیں ابراہیمک ریلیجنس. ان کا اوریجن کا ہوتا ہے ابراہیم سے.
جو ابراہیم علیہ السلام تھے ان کے تھے دو بیٹے تھے نا. ایک تھا کون؟ اسماعیل علیہ السلام. اور تھا کون؟ اسحاق علیہ السلام. جو نا اسماعیل علیہ السلام، دیکھیے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے محمد ہے نا، محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن، مجھے اچھے سے یاد نہیں ہے، ابن ہاشم ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن غالب ابن فہر ابن کنارہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن میاد ابن عدنان، ایسے کچھ ہے. اور وہاں بولا ہوگا. تو ابن عدنان تک کیا ہوتا ہے؟ عدنانین ٹرائبس کو بولتے ہیں. ہے نا اس میں لکھا ہے وہ جیسے سیل نیٹ رہی المختوم، وہاں پہ اسٹارٹنگ میں ہی لکھا ہے. وہ اتنا مشکل ہے پڑھنا، خدا رحم. اچھا، اب جو ہے عدنانین ٹرائب ادھر سے کہاں پہنچتے ہیں؟ اسماعیل قبیلے سے مل جاتا ہے وہ. تو اسحاق قبیلے سے پتہ کون آ گئے؟ اسحاق و یعقوب والاسباط. یعقوب علیہ السلام تھے اسحاق کے بیٹے. پھر یعقوب کے بعد کون آئے؟ یعقوب کو جو 12 بیٹے تھے اس میں کون تھا؟ یوسف علیہ السلام. پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے آ گئے، عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے آ گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسماعیل قبیلے سے. تو ان کو حسد ہو گیا، کن کو؟ یہودیوں کو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں آ گئے ہمارے قبیلے سے. تو حسد کی بنیاد پہ انہیں ایمان نہیں لایا، ورنہ وہ خود جانتے تھے کہ یہ نبی آخری پیغمبر. ان کی کتابوں میں خود لکھا تھا، جو کہ باقی جو صاحب تھے نا وہ کعب رضی اللہ عنہ، انہیں خود کہا بھی تھا، دیکھو ہماری کتاب میں لکھا ہے، پیشن ہوئی کی تھی باقی کتابوں میں. حالانکہ اس ٹائم کی جو بائبل ہے اس میں بھی لکھا ہے محمد نام لکھا ہے، محمدن. بولتے نا یہ وہ احمد دیدات، اس سے کتاب لکھی دا چوائس کتاب، اس کی 2 والیومز میں آ جاتی ہے. کرسچینٹی جوڈائزم پہ ہے وہ کتاب. تو اس نے وہ لکھا، آپ سرچ بھی کر سکتے گوگل پہ نا، گوسلو جو ہمیشہ لکھا ہے نا، وہ محمد دم لکھا ہے وہاں پہ، محمد نام لکھا ہے. اب انہیں کیا ترجمہ کس میں؟ وہ نا ہبرو میں بائبل جو ہے نا، اولڈ ورژن بائبل کا اصلی جو بائبل ہے وہ ہبرو میں ہے. اب انہیں ٹرانسلیشن کیا سو انگلش میں. تو محمد دم وہاں پہ لکھا ہے. اب انہوں نے لکھا ہے، پتا ترجمہ کیا کیا انہوں نے کیا ورڈ کا ترجمہ. محمد دم مطلب کہ آل ٹوگیدر لولی ہبرو میں. انہیں لکھا ہے آل ٹوگیدر لولی، محمد دکھائی نہیں، ورنہ محمد نام بھی آ گیا وہاں پہ. خود سوچیے آپ. تو ان کی کتابوں میں لکھا تھا ان نے، لیکن پھر بھی ایمان لائے، انہوں نے تکذیب کی. تو ان کے لیے تو حدیث میں کیا آ گیا ہے؟ جس کرسچن کے پاس یا جس جن کے پاس، جس یہودی کے پاس یا جس نصارہ کرسچن کے پاس میرا نام آ گیا، میرا ذکر آ گیا، اس کے بعد اسے ایمان نہیں لایا، وہ نہیں جائے گا جنت کے اندر، وہ جائے گا جہنم کے اندر. حدیث بخاری کی ہے. تو اس کے بعد اس سے یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ یہاں تفرقہ ارتکاب کرنے والوں میں سے صرف اہلی کتاب کا نام لیا ہے، حالانکہ دوسروں نے بھی اس کا ارتکاب کیا، کیونکہ بہرحال علم والے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور صفات کا تذکرہ ان کی کتابوں میں موجود تھا. تو اس کے بعد ہم جائیں گے نیچے. وما امروا، اور انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا، الا صرف یہی، کہ الا لیعبدوا اللہ، کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرے. مخلصین لہ الدین، خالص کریں گے اپنے دین کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، سنسیئر رہیں گے، صرف اللہ کے لیے دین کو فالو کریں گے. حنفاء، حنیف رہیں گے، یکرو رہیں گے، صرف اللہ کی اور متوجہ رہیں گے. باقی تمام معبودان باطل سے بیزار ہو جائیں گے، صرف اللہ کی اور اپنا سارا توجہ مبذول کریں گے. وہ یقین الصلاۃ، نماز قائم کریں گے. پڑھیں گے نہیں، نماز قائم کریں گے، یعنی کہ نماز کے جو ارکان ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، ان سب کا خیال رکھیں گے. اس کے بعد خشوع خضوع رکھیں گے نماز کے اندر. وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کریں گے. نماز اسٹیبلش کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے. اسٹیبلش کیا ہوتا ہے؟ ملٹی کرنی ہے بلڈنگ اسٹیبلش، پہلے ڈالنا ہے کیا؟ کنکریٹ، پھر ڈالنا ہے باقی اوپر اوپر. تو ویسے ہی پہلے ارکان، شروط، واجبات سب اپنے خیال، سنن، اور کیا؟ وہی تو زکوٰۃ، کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے. انہیں اس کا حکم دیا گیا تھا. وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، اور یہی کریکٹ ریلیجن ہے. اسلام کریکٹ ریلیجن کیوں ہے؟ کیونکہ یہ بولتا ہے ایک اللہ کی عبادت کرو، اس نے پیدا کیا ہے. اسلام حقیقی ریلیجن کیوں ہے؟ اسلام دین القیم کیوں ہے؟ کیونکہ یہ بولتا ہے نماز پڑھو. رب کو انسان نماز کے ذریعے سے رب کو یاد کرتا ہے. مٹیریل ورلڈ سے ڈسٹریکشن مل جاتی، مٹیریل ورلڈ سے ڈسٹریکٹ ہو گئے، اللہ کی اور ہو جاتا ہے کیا؟ فوکسڈ. اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اسلام میں. تو اس لیے اسلام جو ہے یہ دین القیم، یہ کریکٹ ریلیجن ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو حنفاء کیا ہوتا ہے؟ حنیف کا جمع ہوتا ہے حنفاء، مائل ہونا، یعنی کہ ایک اللہ کی اور مائل ہونا، یکسو ہونا، توحید کی اور مائل ہو جانا، باقی تمام شرک سے بیزار ہونا، اس کو چھوڑ دینا. جو کہ ابراہیم کی ملت تھی، ملت ابراہیم حنیفاً. ابراہیم کی جو ملت، جو دین تھی، وہ یہ تھا کہ ابراہیم ایک اللہ